الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ ہود کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. یہ 12واں پارہ ہے اور پہلا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. انہوں نے بہت طویل عرصہ اپنی قوم کو دعوت دی اور قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے. 950 سال تک. اس دوران 950 سال میں ایک روایت کے مطابق 80 افراد، ایک روایت کے مطابق 82 افراد ایمان لے آئے بس، اور کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ اب ظلم بڑھ گیا. اور نوح علیہ السلام اگر کسی مجلس کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کسی مجلس کے اندر کھڑے ہو کر دعوت دینے لگتے تو لوگ ان کا گلا دبا دیتے اور ان کو بے ہوش کر دیتے. کبھی کبھی ان کو بے ہوش کر کے کہیں پھینک آتے، بھئی آپ دعوت نہ دیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک لاٹھی کے ساتھ سہارا لینے والا ایک بوڑھا وہاں سے گزر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کو ختم کر دو. اس نے اپنے باپ سے لاٹھی لی، نوح علیہ السلام کے سر میں زور سے ماری، جو شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے. وہ کئی مرتبہ بے ہوش کر کے ایسی جگہ پر، ویران جگہ پر ڈال آتے تھے کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے. صبح دیکھتے تھے نوح علیہ السلام پھر بھی دعوت دے رہے. جب ظلم بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی. آج کی آیات فرما رہی ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک اب یہ لوگ ہرگز آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے آئے گا. إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں. اب کوئی اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. جو وہ عمل کر رہے ہیں اس سے پریشانی اپنے اندر نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ کے نبی امت کو دعوت دیتے تھے تو ساتھ غمگین بھی ہوتے تھے، فکر بھی ہوتی تھی کہ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے. جب یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لے آئے گا تو نوح علیہ السلام ایک بڑی مشکل ترین خبر سن رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے ساتھ تسلی دی، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. جو وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتیاں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں اور اتنا بڑا ظلم بھی کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. بس اب ہم آپ کو حکم کر رہے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ ہمارے سامنے اب ایک کشتی تیار کریں. آپ ہمارے سامنے ایک کشتی تیار کریں وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق. مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں نا دنیا کے اندر، یاد رکھنا یہ سارے علوم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے علوم دے دیے. ہر علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اسی طرح ان کی اولاد کے اندر چل رہا تھا. اگرچہ
دنیا کے کاموں کی کاریگری کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، علم سب کو دیا جاتا ہے جتنا کوئی آدمی محنت کرتا ہے۔ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اگر سوئی تیار کر رہے ہیں اور کپڑے کی سلائی کا کام کر رہے ہیں تو یہ وہ علم جانتے تھے تو وہ کام کر رہے تھے نا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ تیار کی، لوہے کا کام کاریگر تھے تو وہ تیار کی۔ نوح علیہ السلام کو یہ حکم کیا گیا کہ آپ کشتی تیار کریں، کشتی بنانا کوئی عام کام ہے، آخر مہارت تھی تو اللہ نے حکم فرما دیا تو آپ کشتی تیار کریں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کی 525 فٹ لمبی، 525 فٹ لمبی، 52.5 فٹ اونچی، 37 یا 38 فٹ جو ہے وہ اس کا فرنٹ تھا، چوڑی اتنی تھی، 37-38 فٹ چوڑی، اور اسی طرح 50.5 فٹ جو ہے وہ اونچی اور 525 فٹ لمبی۔ اتنا بڑا بحری جہاز نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار فرمایا۔ 3 منزلہ تھا، ایک منزل کے اندر جانور، دوسری منزل کے اندر سامان، اور تیسری منزل کے اندر اہل ایمان اور آپ بھی تشریف فرما تھے۔ تو یہ 3 منزلہ تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم کیا گیا کہ آپ کشتی تیار کریں، وحینا ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں اب کچھ نہ کہنا، ہمیں کوئی مخاطب نہ کرنا کہ اب ان کی رعایت ہو، انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے غرق ہوں گے، اب اللہ کا اب عذاب آئے گا، اب کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار فرما رہے تھے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی تیار کر رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو بھی کوئی قوم، ان کی قوم میں سے کوئی آدمی وہاں سے گزرتا، کوئی جماعت گزرتی، کچھ لوگ گزرتے، تو وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر مذاق اڑاتے تھے، کہتے دیکھو پانی ہے نہیں علاقے کے اندر، اور یہ کہتے کشتی تیار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کشتی چلے گی پانی کے اندر اور پانی آئے گا اتنا بڑا، عجیب باتیں کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، یہ بڑھاپے والی باتیں کرتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار فرماتے رہے، اور جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم میرے اوپر مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارے اوپر ایک دن مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو۔ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، اور ہم دیکھیں گے پھر تم ہمارے اوپر کیسے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے فیصلے کی انتظار کرتے ہیں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر دائمی عذاب مسلط کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، عذاب کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، پھر وہاں سے ان کا عذاب شروع ہے، تا قیامت وہ جاری ہے، عذاب رکا نہیں عذاب۔ تو اس لیے یہاں قرآن میں فرمایا دائمی عذاب، جو نافرمانوں پر عذاب آتا ہے وہ دائمی عذاب ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ایک دن عذاب ہوگا دوسرا دن چھوڑ دیا جائے گا، 1 مہینہ عذاب ہوگا پھر تخفیف ہوگی، نہیں، بلکہ قیامت کے دن تو یہ اعلان ہوگا آج سے عذاب بڑھ رہا ہے، اب عذاب بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت ان کو عذاب ملا اس وقت سے ان کا بھی عذاب بڑھ رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کو بیان فرمایا کہ تم ان قریب جان لو گے، مذاق اڑا لو ہمارے اوپر، دیکھتے ہیں کہ رسوا کرنے والا عذاب اور دائمی عذاب کس کے اوپر آتا ہے، کون نافرمان ہے اور کس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ ان قریب تم جان لو گے۔ اگلی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ عذاب آ گیا جو وہ مانگتے تھے، کہتے تھے کہ لے عذاب، کل کی آیات میں گزرا ہے نا، کہنے لگے لے عذاب، ہمیں ڈراتا ہے ہمیشہ عذاب سے، دیکھتے ہم کون سا عذاب ہے۔ تو وہ جو عذاب انہوں نے مانگا، اور جو ہے نہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار تھے، نہ فرمانی کے انجام کو ماننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے، تو پھر بالآخر عذاب آ گیا اور سارے ہلاک ہوئے۔ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔